تین سلطنتوں کی داستان کا تعارف۔ ناول کا سفر دی ٹیل آف گینجی سے شروع ہوا ہے اور اب چائنا کے خطے میں پہنچ چکا ہے۔ یہاں بھی حیران کن طور پر 14ویں صدی میں ایک ایسا شاہکار جنم لیتا ہے جو آج تک پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ آج ہمارے پاس ناول کو پرکھنے کے جتنے بھی معیارات ہیں ان سب معیارات پر یہ ناول پورا اترتا ہے۔ اسے پڑھ کر وہی لطف ملتا ہے جو کسی بھی کلاسیکی ناول کا خاصا ہوتا ہے، ایک مربوط پلاٹ کے تحت تعمیر کی گئی کہانی، کرداروں کی نفسیات، زندہ مکالمے اور حقیقت پر مبنی منظر نگاری سے بھی اس کو ایک بڑے اور عظیم ناول کے مرتبے تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ناول دی رومانس آف تھری کنگڈمز ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی ناول کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ دی رومانس آف تھری کنگڈمز، جسے اردو میں تین سلطنتوں کی داستان کے نام سے ترجمہ کیا گیا ہے، کو زمانی لحاظ سے ہم دنیا کا دوسرا ناول قرار دے سکتے ہیں۔ یہ ناول 1330 سے 1400 عیسوی کے درمیان کسی مدت میں لکھا گیا تھا اور چینی ادب کے 4 عظیم کلاسیکی ناولوں میں سے ایک شمار ہوتا ہے۔ یہ ناول تاریخی حقیقت اور افسانوی تخلیق کے امتزاج سے وجود میں آیا ہے، جس میں ہان سلطنت کے زوال اور بعد ازاں 3 ریاستوں کے قیام کا پس منظر پیش کیا گیا ہے۔ پہلی وی، دوسری شو اور تیسری وہ ہے، تاہم اس کی اہمیت محض تاریخ کے بیان تک محدود نہیں، بلکہ اس میں سیاسی تدبر، جنگی حکمت عملی، انسانی فطرت، اخلاقی پیچیدگی اور اقتدار کے نفسیاتی تجزیے جیسے موضوعات کو جس فنکارانہ گہرائی سے پیش کیا گیا ہے وہ اسے دنیا کے بڑے کلاسیکی بیانیوں میں ممتاز مقام عطا کرتی ہے۔